110 मिनट पंजेतन को और 14 मासूमीन को गिफ्ट कर, बस उतनी। फिर देखो तुम्हारा रिस्क कैसे खुलता। मैं बहुत छोटा गिफ्ट देके जा रहा आज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मोहतरम, अहले बैत चैनल लंदन से शबे मुबाहला की ये महफिल है। अल्लाह ये खुशी सारे अहले बैत के चाहने वालों को उनकी ज़िंदगियों में मिले, और जिन जिन लोगों ने आज की इस महफिल को स्पॉन्सर किया है, अल्लाह उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करे और उनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। बिग नाइट है, वेरी वेरी बिग नाइट। ये इतनी बड़ी रात है कि अहले बैत को के सदक़े में इस्लाम को फ़तह हुई, इस्लाम को विक्ट्री हुई, इस्लाम को कामयाबी हुई ईसाइयों के खिलाफ। और मेरे जुमले गौर से सुनो, सदाक़त इस्लाम यानी इस्लाम की सच्चाई आज पूरी दुनिया को पता चल गया। ये सिर्फ ख़ानदान अहले बैत के मानने वालों की ईद नहीं है, सारे इस्लाम की ईद है, सारे मुसलमानों की ईद। इसलिए कि इस्लाम को ऐसी फ़तह हुई थी। मैं अभी वो वाक़या पढ़ूँगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह इस्लाम को 24 ज़िलहिज्जा को ये कामयाबी हुई। इसलिए कि उस वक्त का जो सबसे बड़ा मज़हब था वो ईसाइयत थी, क्रिश्चियनिटी थी। तो उस क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ ये इस्लाम को फ़तह हुई कि दुश्मन हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ना अल्लाह को एक्सेप्ट कर रहे, ना अल्लाह के रसूल को एक्सेप्ट कर रहे, ना इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे। लेकिन उसके बावजूद उनको कहना पड़ा, वो मजबूर हो गए ये कहने पर कि ये लोग सच्चे हैं। सच्चाई इस्लाम का बेसिक मैसेज है, ये पैगाम है सारे चाहने वालों के लिए, अहले बैत के मानने वालों के लिए ये सारा पैगाम है। ये ऑनेस्टी, इसलिए कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि शिया की पहचान क्या है, आइडेंटिटी ऑफ शिया क्या है। तो कई क्वालिटीज़ बताई कि वो ये ऐसा रहना 21 चीज़ें बताई कि वो खौफ खुदा में ज़िंदगी गुजारता, अल्लाह पे भरोसा करता, अल्लाह की एक सिफत उसमें आ जाती, अंबिया की एक सिफत आती, इमामों की, वलियों की एक सिफत आती। वो एक अलग बहस है। उसमें इमाम अली ने कहा था कि शिया की पहचान ऑनेस्टी है, शिया की पहचान ऑनेस्टी है। और इस्लाम की आज ऑनेस्टी का, सदाक़त का जश्न है हम जो ये मना रहे अहले बैत चैनल के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू बी रियली ऑनेस्ट इन योर लाइफ। ऑनेस्टी इतना वर्ड है, बस हर चीज़ ऑनेस्टी में आती, पूरा इस्लाम इसके अंदर है, आपकी डे टू डे लाइफ इसी के अंदर है। ये याद रखो कि डे टू डे लाइफ में तुम कितने ऑनेस्ट है, तुम अपने ऑफिस में कितने ऑनेस्ट है, तुम अपने बिजनेस में कितने ऑनेस्ट है, तुम अपनी वाइफ के साथ कितने ऑनेस्ट है, तुम अपने रिलेटिव्स के साथ कितने ऑनेस्ट है, तुम अपने मोमिन भाइयों के साथ कितने ऑनेस्ट है। ये नहीं है कि सिर्फ तुम नमाज पढ़ रहे, रोजा रख रहे तो यू आर ऑनेस्ट। नो, ऑनेस्टी को ऑलवेज 24/7 बैक ऑफ योर माइंड तुमको ये फिक्र रहना कि कभी झूठ नहीं बोलना, कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे इस्लाम के ऊपर आती बात। इतना इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम की ऑनेस्टी लाजिम है। मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं तो आपको ये बताना है कि यू आर फॉलोअर ऑफ मोहम्मद और आले मोहम्मद, आप अहले बैत के फॉलोअर हैं। तो आपको ये प्रूफ करना है कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो। कॉलेजेस जा रहे बच्चे, स्कूल्स जा रहे, ऑफिसेस जा रहे, और आपको ये पता चल रहा उनको कि ही इज़ ए मुस्लिम, तो इस्लाम को प्रेजेंट करना ये हमारा काम है ऑनेस्टी के साथ। तो तुम्हारी ऑनेस्टी रहेगी तो तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड्स, तुम्हारे, मैं यूथ को बोल रहा, योर कॉलेज फ्रेंड्स, योर स्कूल फ्रेंड्स, आप ऑफिस में काम कर रहे तो आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो बॉसेस हैं, उनको ये पता चलना चाहिए कि ही इज़ ए मुस्लिम, दैट्स व्हाई ही इज़ ऑनेस्ट। ये टैग लगाओ कि बिकॉज आई एम ए मुस्लिम सो आई एम ऑनेस्ट। ऑनेस्टी आपके साथ होना, आपके नाम के साथ ऑनेस्टी होना। अगर ऑनेस्टी आ गई तो समझो तुम सबसे ज्यादा यू आर सक्सेसफुल पर्सन ऑन द अर्थ, कि तुम अहले बैत के फॉलोअर है, तुम मौला के फॉलोअर है। ऑनेस्टी के लिए मेरे 1000 वाक़यात मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, मैं मुबाहले की तरफ जाता है। ये मुबाहला, ये वाक़या हुआ कब एंड कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये पूरा इंसिडेंट मुबाहले का आज से
50 साल पहले तक, 50 ईयर्स बिफोर तक, मदीने मुनव्वरा में अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे सरकार की, अहले बैत नबुव्वा मादन रिसालत की मासूमीन की, अल्लाह जन्नतुल बकी की तामीर करा दे और रोशन कर दे। आज से 50 ईयर्स पहले, मैं 50 ईयर्स ज़्यादा बोल रहा और कम, मदीने मुनव्वरा में मैंने खुद ज़ियारत की है, थर्ड यू कैन से 20-25 ईयर्स तक वो जगह मौजूद थी, वो प्लेस मौजूद थी जहाँ ये मुबाले का वाक़या हुआ था। मदीने मुनव्वरा के अंदर वो जगह मौजूद थी, लेकिन आज जालिमों ने ख़त्म कर दिया सबको। वो स्पॉट मौजूद था कि जहाँ सरकार आए थे और ईसाइयों के ख़िलाफ़, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, उनके प्रीस्ट के ख़िलाफ़ मुबाला था। मुबाला ये हुआ कैसा, ये वाक़या, खैबर के सारे वो ईसाई लोग मदीने मुनव्वरा के अतराफ में जो थे, वो लोग अल्लाह के रसूल के पास आए, एक डेलीगेशन आया, कंटिन्यूस डेलीगेशंस आते थे हर तरफ। जब लोगों को पता चलता था कि एक नया रिलीजन आया है और आखिरी नबी आया है, तो डिफरेंट रिलीजन के जो प्रीस्ट होते थे वो लोग आते थे और आके सरकार से बातचीत करते थे कि आपके मज़हब में क्या है, आप ये कौन सा रिलीजन लेकर आए, आपका खुदा कैसा। तो अल्लाह का रसूल हमेशा कहता ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक, मेरा खुदा कोई खुदा नहीं है सिवाय उसके, कोई अल्लाह नहीं है सिवाय उसके। तो प्रोपोगेशन ऑफ ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का रसूल कर रहा था। तो ये पूरा एक डेलीगेशन है, ये लोग सन ऑफ गॉड बोलते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आप सब जानते हैं कि वो लोग क्या बोलते हैं। तो ये ईसाइयों का एक डेलीगेशन आया, और जब डेलीगेशन आया, प्लीज़ मेरी तरफ देखें, लुक एट मी, जब ये डेलीगेशन आया तो वो लोग अपनी शान और शौकत का मुजाहरा करते गए, यानी भारी लिबास, एक्सपेंसिव रेशमी सिल्कन ड्रेसेस, उनके मूछे ऐसा तौल लिए हुए, ऐसे ऊंचे मूछे, क्लीन शेव और गोल्ड पहने हुए, सिल्वर पहने, वो लोग अपनी शान और शौकत का मुजाहरा कर रहे थे। गोल्ड एंड सिल्वर उनके गलों में था और सिल्कन ड्रेस पहनकर पूरा बड़ा डेलीगेशन आया। सरकार ने उनसे बात ही नहीं की। खुल्क़ अज़ीम का मालिक है सरकार के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पूरी दुनिया जानती थी। पूरे अरब में ये बात हो गई थी कि अल्लाह के रसूल के अखलाक सबसे अच्छे हैं। ये भी एक मैसेज है, ये भी एक पैगाम है कि अखलाक को सही करो, अपने बिहेवियर को सही रखो। हम पैसे वालों के साथ हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा है, हम पैसे वालों से बहुत अच्छी बात करते हैं, वेरी सॉफ्टली बात करते हैं, लेकिन हमारा बिहेवियर ख़राब किससे होता? गरीब से होता। मैं क्या करूं, 1000 पैगाम आने, मेरे पास महदूद वक्त है, लिमिटेड टाइम है। हम कोशिश करते कि पैसे वाले जितने रिच लोग हैं, जिनका स्टेटस है, लंदन में, यूके में, बाहर, जो सुन रहा मुझे अहले बैत चैनल के ऊपर, जो स्टेटस जिसका होता, उससे हम बहुत अच्छा मिलते, बहुत सॉफ्टली बात करते। क्यों? कि वो बड़ा आदमी है। लेकिन हम अपना बिहेवियर हमारा ख़राब किसके साथ रहता? हमारे गरीब रिश्तेदारों के साथ, मोमिनीन के साथ, जो गरीब है। गरीब की ज़बान मुंह में ज़बान नहीं होती, पैसे वाले के मुंह में ज़बान होती। गरीब बेचारा मजबूर है, हेल्पलेस है। तो याद रखो, इफ़ यू रियली वांट टू कीप मोहम्मद एंड आले मोहम्मद हैप्पी, मेरा एक एक जुमला गौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। अगर रियली तुम खुश रखना चाहते अहले बैत अतार को, मोहम्मद और आले मोहम्मद को, तो सबसे पहले अपने बिहेवियर को सही करो। इसलिए कि हमारे प्रॉफिट से लेके, अल्लाह के रसूल से लेके, मौला अली से लेके, हमारे पूरे 14 मासूमीन का अखलाक इतने अच्छे थे कि इस्लाम आज जो प्रोपोगेट हुआ, इस्लाम जो फैला, इस्लाम जो स्प्रेड हुआ, वो तलवार की जोर पे नहीं हुआ, मोहम्मद और आले मोहम्मद के किरदार से, उनके अखलाक से हुआ। इस वक्त मेरे जहन में बहुत अच्छा एक वाक़या आ रहा इमाम अली अलैहिस्सलाम का, लेकिन मैं रोकता हूँ इसलिए कि मोबाइल का वाक़या रह जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है मेरे यूथ के साथ कि जब तुम स्कूल्स में, कॉलेजेस में रहो, 7 आवर्स 8 आवर्स यू स्पेंड ओवर देयर, 5 आवर्स तुम स्पेंड करते, ऑफिस में तुम 8 आवर्स स्पेंड करते, तो तुम्हारे अखलाक इतने अच्छे होना कि पूरे ऑफिस में आके, पूरे कॉलेज में आके, पूरे स्कूल में आके, अगर कोई पूछे, इफ समबडी आस्क in your school, in your college, in your office, in your business, कि इस पूरे स्कूल के अंदर, पूरे कॉलेज के अंदर, ये पूरे ऑफिस में आके बॉस से पूछे कि तुम्हारे स्टाफ में सबसे अच्छा वेल बिहेव्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन कौन है, तो वो तुमको बताए। You don't need to say कि which religion you belong to.
तुमको जरूरत नहीं है अपने रिलीजन को बोलने के लिए, तुम्हारे अखलाक बताना, उसके बाद वो खुद पूछेगा। कॉलेज में तुम्हारे फ्रेंड से पूछे तो बोले यार, वो बोलना कि यार ये कितना सॉफ्ट स्पोकन है मेरा दोस्त, ये कितना वेल बिहेव्ड है मेरा दोस्त। तो वो पूछेंगे कि विच रिलीजन यू बिलोंग टू, देन यू कैन से कि आई एम फॉलोअर ऑफ इमाम अली, आई एम फॉलोअर ऑफ अहले बैत, आई एम फॉलोअर ऑफ मोहम्मद एंड आले मोहम्मद। आज के दौर में इस्लाम का इमेज जीरो हो गया। उस जीरो को तुमको लेके जाना है और तुमको सही करना है। आप बेहतर जानते हैं इस्लाम फोबिया हर तरफ फैला हुआ है। आप प्लीज मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, ऑलवेज याद रखो, एक लाइन को डिवाइड करो, एक लाइन को डिवाइड करो अपनी लाइफ में, और दुनिया को बताओ कि तुम अहले बैत के मानने वाले हैं, वो लोग किसी और के मानने वाले, कि तुम्हारा बिहेवियर इतना अच्छा हो जाना, तुम इतने सॉफ्ट स्पोकन हो जाना कि दुनिया तुमको देख के बोले कि रियल इमाम के चाहने वाले ये। अब मैं यहाँ पे इमाम का, छठे इमाम का एक जुमला, छठे इमाम का एक इरशाद आपके सामने पेश करता। बिस्मिल्लाह, मेरा छठा इमाम कहता, हमको एड्रेस कर रहे, छठे इमाम हमको एड्रेस कर रहे, हमको बता रहे, अपने शियों को बता रहे। इमाम क्या कहते, एक जुमला इमाम कहते कि शियतुना खूनु लना ज़ैना, शियतुना खूनु लना ज़ैना, ऐ मेरे शियो हमारे लिए जीनत बन जाओ, हमारे लिए जीनत बन जाओ, कि दुनिया ये बोले कि अगर ये ऐसा है तो इसका इमाम कैसा होगा। चलो आप पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो दोस्तों, वाकया बात पे बात निकलती जा रही है, ऑलमोस्ट 15 मिनट के करीब हो गया, बात को रोक रहा। अब मैं आपको पूछता कि ये वाकया हुआ, ये सारे डेलीगेशन आया, लेकिन अपनी शान और शौकत का मुजाहरा करते हैं, मूंछों पे, अपने मूंछों पे ऐसा ताव दिए हुए, गोल्ड पहने हुए, मर्द हैं गोल्ड पहने हुए, सिल्वर पहने हुए, और रेशमी लिबास, सिल्कन ड्रेस, बड़ा पैसे का गुरूर, तकब्बुर, ईगो, वो उस तरह से वो अल्लाह के रसूल के पास आए। तो अल्लाह के रसूल ने यूँ देखा, उसे कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, चले गए। एक दिन आए, 2 दिन आए, थर्ड डे वही स्टाइल से आए थे, और पहन के आ रहे थे, और पहन के सोना और पहन के आ रहे थे। जब जाने लगे मस्जिद नबवी के दरवाजे पे, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, सिखा के दरवाजे पे उनकी मुलाकात मेरे मौला से हुई, मेरे मौला से हुई। तो उन लोगों ने कंप्लेन किया। कंप्लेन क्या किया? कंप्लेन ये किया कि हमने बड़ा आपके रसूल की अखलाक की तारीफ़ सुनी थी कि वो वेरी वेल बिहेव्ड हैं, दुश्मन भी आता है तो वो उनसे बहुत मोहब्बत और प्यार से बात करते। हम तो गैर मज़हब के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं, हम तो बातचीत करने आए थे, लेकिन तुम्हारे रसूल हमारी तरफ देख नहीं रहा, बात नहीं कर रहा। तो मेरे मौला के अलावा कौन बोल सकता था? मौला के अलावा कौन किसी को सिरात मुस्तकीम पे ला सकता? मौला के अलावा कौन है जो मिजाज रसूल को जाने? क्या बोल रहा मैं, क्या बोल रहा हूँ? कौन है अली मेरे मौला के अलावा जो मिजाज रसूल को जानते कि रसूल किस चीज़ से खुश होते और किस चीज़ से नाराज़ होते? क्या करूँ, इतने टॉपिक्स इसमें आ रहे, मौला के अलावा कौन था? इमाम अली ने कहा, इसीलिए बेशक अल्लाह हमारा रसूल खुल्क़ अज़ीम का मालिक है, अखलाक है, वेरी सॉफ्ट स्पोकन है, वेरी वेल बिहेव है, पूरे अरब में उसका चर्चा है उसके अखलाक का। तो उसने कहा अगर है तो फिर हमसे क्यों नहीं बात कर रहे? वाई इज़ नॉट स्पीकिंग टू अस? तो कहा जो तुम ड्रेस पहन कर आए हो, जो लिबास पहन कर आए हो, सोना, सिल्कन, मूँछों पे ताव दिए हुए हो, सबसे पहले अपनी शक्ल को बदलो, मूँछों को सही करो, ये सोना उतारो, ये सिल्कन ड्रेस उतारो, नॉर्मल ड्रेस में आओ। यू कैन वेयर गोल्ड एंड सिल्कन ड्रेसेस। तुम अपनी शान और शौकत किसको बता रहे? रसूल को। नॉर्मल ड्रेस में आओ, फिर देखो ये लोग घर गए जहां पे भी ठहरे हुए थे, इन्होंने जो नॉर्मल उनके ड्रेसेस थे वो नॉर्मल ड्रेसेस पहना, सोना पूरा उतार दिया। उतार के अब ये डेलीगेशन आया, अल्लाह के रसूल ने अपनी अबा बिछा दी, का अहलन व सहलन, यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम हियर फॉर यू। उन लोगों ने कहा वाह। कहा इमाम अली के लिए कहा कि क्या मिजाज रसूल को जानता है, क्या पैगाम रसूल को जानता है। बिठा दिया।
اب اللہ کے رسول سے گفتگو ہوئی. دوران گفتگو وہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے, وہ لوگ یہ پروف کرنا چاہ رہے تھے کہ نبی عیسیٰ سن آف گاڈ ہے, اور اللہ کا رسول یہ پروف کر رہا تھا بات کر کے کہ عیسیٰ میسنجر آف اللہ ہے, وہ پروفٹ ہے, وہ میسنجر آف اللہ, ہی از ناٹ اے سن آف گاڈ. اللہ کو نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے, کچھ نہیں ہے. اللہ لا شریک ہے, اللہ لا شریک ہے, وحدہ لا شریک ہے. اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے, کسی کا رشتہ نہیں ہے, سب اللہ کی مخلوق ہے, اور وہ خالق کائنات ہے, وہ رب العالمین ہے, وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے. تو جب بات چیت ہو رہی تھی تو اس کے وقت اللہ نے قرآن کی وہ آیتوں کو پیش کیا. اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے سنایا. کون سی؟ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر نبی عیسیٰ کا باپ نہیں تھا, صرف ماں سے وہ دنیا میں آئے, تو نبی آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ جناب آدم کو یہ لوگ بھی مانتے ہیں. کہا آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آدم کے نہ باپ ہے نہ ماں تھی, وہ کیا ہے پھر؟ اگر نبی عیسیٰ کی ماں تو تھی, تو نبی عیسیٰ کی ماں تھی, اور جناب آدم کے تو نہ باپ تھے نہ ماں. ہر وجہ سے اللہ کا رسول سمجھا رہا, رسول کون ہے, رسول کون ہے. اللہ کے رسول کو آپ کیا سمجھے؟ اگر اللہ کا رسول کسی پتھر کو حکم دے دے, پتھر, سٹونز, اور بولے کہ میری گواہی دے, تو پتھر گواہی دے گا. تاریخ کے واقعات ہیں. ہاتھ میں سنگریزوں کو لے کے کہا تھا, جب یہ ظالم ابو جہل ابو لہب نے کہا تھا کہ یہ پتھر سے بولو کہ آپ کی گواہی دے, تو پتھر پکارا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اللہم صلی اللہ محمد. رسول وہ ہے. اللہ کا رسول نے اگر جھاڑ کو حکم دے تو جھاڑ بولے, ہر چیز گواہی دے. اب یہی ظالمی نے کہا تھا نا کہ چاند کے 2 حصے کر دو, 2 حصے کر دیں. تو وہ رسول ان کو سمجھا رہا, قرآن پڑھ کے سمجھایا, قرآن کی آیتیں پڑھ کے سمجھایا, قرآن بھی پڑھا, خود بھی سمجھایا. 3 دن یا 5 دن تک کنٹینیوس آرگومنٹس ہوتے رہے, بحث ہوتی رہے. سرکار سمجھا رہے, ان کے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا. وہ ایک ہی بات کو لے کے بیٹھے, ہی از اے سن آف گاڈ بیکاز ہی ناٹ اے فادر. اسی پہ بحث ہوئی. ایک سٹیج ایسا آیا, میں شارٹ کر رہا اس کو. ایک سٹیج ایسا آیا کہ اللہ کے رسول, اللہ نے پیغام بھیجا, اللہ نے وحی کی, اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی. قل تعالیٰ وندعو ابنانا و ابناکم, اے میرے حبیب ان سے کہہ دو, ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. اب دونوں مل کے آئیں, اور تم اپنے بچوں کو لاؤ, ہم اپنے بچوں کو, تم اپنے نفس کو لاؤ, ہم اپنے نفس کو لائیں. آؤ, اس کے بعد ہم جھوٹوں پہ لعنت کریں, جو بھی جھوٹا ہے, جھوٹوں پہ لعنت کریں گے, ان پہ عذاب آئے گا. ان لوگوں نے اس پہ ایگری کر لیا, اس لیے کہ ان کو, آپ پلیز غور سے سنو, ان کو کتنا کانفیڈنٹ تھا. دے ور سو کانفیڈنٹ اپنے ریلیجن کے اوپر. آپ ہیں, ہم ہیں اپنے اسلام, جبکہ ہمارا اسلام سچا مذہب ہے, صداقت ہے, یہ اللہ کا دین ہے. ان کا مذہب اللہ کا دین نہیں تھا. جب تک عیسیٰ تھے وہ صحیح تھا, عیسیٰ کے بعد سن آف گاڈ اللہ کا دین تھوڑی ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. لیکن ان کو کتنا کانفیڈنس تھا اپنے ریلیجن پہ, اپنے فیتھ کے اوپر. یہی تو میں کہہ رہا, اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کرو, فیتھ کو اسٹرانگ کرو. آج کے دور میں فیتھ, سب سے ایمان سب سے بڑی چیز ہے. اور آخری زمانے میں شیطان کسی اور کی چوری نہیں کرے گا, تمہارے ایمان کی چوری کر لے گا, تمہارے بلیف کی چوری کر لے گا, تمہارے فیتھ کی چوری کر لے گا. یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف, یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. کتنا کانفیڈنس ہے کہ بولے ٹھیک ہے, ہم لے کے آتے ہیں, اور ہم جھوٹوں میں لعنت کریں گے, ہم سچے ہیں, ہمارا مذہب سچا ہے. کتنا کانفیڈنس تھا, جبکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ مذہب, وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں تو کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے جب کہا تو دے ایگریڈ. ڈیٹ فکس ہوئی, 24 شعبان, ٹائم فکس ہوا, مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا, دھوم مچ گئی کہ اب دیکھو اللہ کے رسول کس کو لے کے جاتا, نفسوں میں کس کو لے کے جاتا, عورتوں میں کس کو لے کے جاتا, اور بچوں میں کس کو لے کے جاتا. اور ہر آدمی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید ہم بھی ہوں گے, شاید ہم بھی ہوں گے, شاید ہم بھی ہوں گے. اور یہ اسلام کا گولڈن ایرا پیریڈ ہے.
لاسٹ بالکل سرکار کی شہادت سے آخری حد سے پہلے کا واقعہ ہے. ہنگامہ مچ گیا, پورے مدینے میں دھوم ہو گئی کہ عیسائیوں کے خلاف مباہلہ یعنی جھوٹوں پہ لعنت کرنا, جو بھی جھوٹا ہے. اگر آج بھی ہماری شریعت میں یہ جائز ہے کہ اگر تم کسی چیز پہ تم آرگومنٹ کرو اور وہ ڈیسیشن نہ ہو تو تم دونوں پارٹیز ایک دوسرے پہ لعنت کر سکتے, اللہ کو گواہ کر کے کہ پروردگار میں سچا ہوں, یہ بولتا یہ سچا ہے. تو اگر تم اتنے کانفیڈنٹ ہو کہ تمہارے معاملے میں, ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تمہارا. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جھوٹوں پہ لعنت کریں گے, وہ ایگری کر گئے. اب پورے مدینے میں یہ دھوم تھی کہ جس کو ایک رات پہلے نے 23 آج کی رات ہر آدمی یہ ایکسپیکٹ کر, عورتیں ساری تھے. میں کیا بول رہا آپ سے, ساری عورتیں تھی, ساری وائفز تھی جو اپنے آپ کو بہت سورما سمجھتے ہیں, اور سارے وہ صدیق تھے. میں کیا بول رہا آپ سے, بعد میں جو رسول کے بعد جو صدیق بنے وہ بھی تھے, سینئر سٹیزن. سب یہ کہہ رہے کہ شاید ہم چلے جائیں. دوستو, یہ صرف ہماری ہسٹری سے نہیں پڑھ رہا میں, عام مسلمانوں کی ہسٹری سے پڑھ رہا. یہ واقعہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ ہے اسلام کا کہ اسلام کی آنیسٹی پوری دنیا میں چھا گئی. اس وقت کمپلیٹ کرسچینٹی کو یہ بلیو کرنا پڑا کہ ہمارا ریلیجن سٹرونگ نہیں ہے, ہمارے ریلیجن میں آنیسٹی نہیں ہے, یہ ریلیجن میں آنیسٹی ہے. جس ریلیجن میں آنیسٹی ہوگی وہی ریلیجن تو کامیاب ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات ہوئی, رات گزری, کچھ لوگوں نے بڑی عبادتیں کی, دعا مانگتے رہے, اپنے ذہن میں سوچتے رہے کہ ہم شاید اللہ کا رسول ہم کو لے کے جائیں گے. اب صبح ہوئی, کل کی صبح, آج کی رات عبادتوں کی رات ہے. آج کی رات زیارت پڑھنا, زیارت جامعہ پڑھو آج کی رات. جو میری آواز سن رہا ہے اہل بیت چینل کے ذریعے, if you really want to change your destiny, یہ اس سال ذیلحج کی یہ آخری عید آ رہی ہے. اب اس کے بعد ایام ایسا اس سال کا آخری لاسٹ ہے بالکل. 24 ذیلحج کے بعد پھر کوئی خوشی کی تاریخ نہیں ہے, پھر غم کی تاریخیں شروع ہو جائیں, قیامت کی تاریخیں شروع ہو جائیں. جس غم کے لیے ہم دنیا میں آئے وہ میرے مظلوم امام کا غم شروع ہو جائے گا. آج کی رات اور کل کا دن دعا کرنا کہ اللہ ایام اعزا قریب ہے, چند دنوں کے بعد ہے. پروردگار تو ہم کو موقع دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سال میرے مولا حسین کا ذکر کریں اور ہم زیارات پہ جائیں. انشاءاللہ مولا حسین کے قدموں میں جائیں, زیارت کر کے آئیں کربلا کی. تو بہت بڑی آج کی رات زیارت جامعہ پڑھو. زیارت جامعہ 14 معصومین کی زیارت ہے. زیارت جامعہ 2 ہے, ایک چھوٹی ہے, صغیر ہے, ایک کبیر ہے. اگر کبیر کا ٹائم نہیں مل رہا تو آپ صغیر پڑھو. میری ریکویسٹ ہے آپ سے 2 یا 3 منٹ کی زیارت, جسٹ 2-3 منٹس کی, یہ نیت کر کے پڑھنا کہ میں زیارت جامعہ پڑھتا ہوں. شب عید مبارکہ قربتاً اللہ, 14 معصومین کی کامیابی کا اعلان ہے. اللہ کے رسول کی, مولا کی بیوی کی, مولا حسن مولا حسین کی کامیابی کا اعلان, پورے 14 معصومین کی. تو بہت امپورٹنٹ زیارت ہے, 2 منٹ کی زیارت ہے, یہ آپ زیارت پڑھو. اور ایک صلوات کی تسبیح, پلیز 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 غور سے سنو. آج کی رات زیارت جامعہ اور ایک صلوات 110 مرتبہ صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اور پنجتن کو اور 14 معصومین کو گفٹ کر دو, بس اتنی. پنجتن کو اور 14 معصومین کو گفٹ کر دو, یہ بول کے گفٹ کرو. اب اس میں سلوات میں فائدہ اٹھاؤ, یہ سلوات پڑھ کے بولو کہ پنجتن پاک کی وجہ سے یہ پورا واقعہ ہوا اور اسلام کو کامیابی ہوئی. ہمیشہ ان کے ذریعے ہوئی, ہمیشہ ان کے صدقے میں ہوئی, اس لیے کہ اللہ نے انہی کے صدقے میں عالمین کو خلق کیا. تو یہ دعا کرنا کہ مولا میں پنجتن کو ہدیہ کروں کہ آپ کی وجہ سے ایک عظیم وکٹری ہوئی تھی اسلام کو, تو میں اس کی خوشی میں آپ کو 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے گفٹ کر رہا ہوں. اور یہ جو پلیز غور سے سنو, یہ جو میں گفٹ کر رہا ہوں, یہ جو میں تحفہ دے رہا صلوات کا, امام کی سلامتی کے لیے, میرے امام زندہ امام کی سلامتی کہ آئندہ عید مبارکہ ہم اپنے فرزند مظلوم بی بی زہرا مولا بی بی کے فرزند کے ساتھ ہم یہ عید مبارکہ کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ ظہور امام ہو جائے انشاءاللہ. اس صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اور یہ سلوات میں جو پڑھا آج 110 مرتبہ، کتنی دیر ہو رہی ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے ابھی شروع کر دو. بولے یہ میرے سارے مرحومین کی طرف سے، میری ماں باپ بھائی بہن انٹائر مرحومین کی طرف سے. تو آپ کو جتنا اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر تمہاری بوڑھی ماں کو، تمہارے باپ کو ملے گا جو لہد کے اندر، وہ لوگ وہاں سے تم کو دعا دیں گے. یہ سال تمہاری برکتوں والا سال ہو جائے گا. یہ سال میں تم کو وہ گفٹ مل جائے گا اینڈ آف دی ایئر، فیو ڈیز کے سے پہلے، کہ تم نے سلوات پڑھ کے اپنے ماں اور باپ کو تم نے بخشوایا. اس لیے کہ وہ لوگ زندہ تھے تو وہ لوگ بھی سیلیبریٹ کرتے تھے موبائل، وہ لوگ بھی اس موبائل کی برکت لیتے تھے. اور آج اگر میں موبائل کی برکت لینا چاہ رہا، اگر آج میں یہ سیلیبریشن کر رہا، تو اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے. ولایت امیر المومنین کے لیے معصوم کا ارشاد ہے، آپ جانتے کہ مولا نے کہا کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے، اس کے باپ کے حق میں دو. تو اگر آج آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں الہبہ چینل کے اوپر موبائل کا، جس تو تمہارے والدین کی طرف سے کر. تو اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما، ان کے لیے یہ سلوات پڑھ کے بخش دو. پھر دیکھو تمہارا رزق کیسے کھلتا. میں بہت چھوٹا گفٹ دے کے جا رہا آج کے موبائل کے جشن کا. سلوات ضرور پڑھو. اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے گفٹ دینے کا معصومین. ہم فقیروں کے فقیر ہیں، وہ امیروں کے امیر ہیں، وہ امیر المومنین ہیں. We don't have anything to give them. We don't have anything to give them. سوائے سلوات. تو موبائل کی سلوات اللہ کے رسول کو مبارک بتا، بیوی کو دو، مولا کو دو، مولا حسن مولا حسین، وہ پورے 12 امام 14 معصومین کو دینا، زمانے کے امام کو دینا. اس لیے کہ اس عید کا اصل حقدار، مبارکباد لینے کا حقدار میرا مولا، فرزند امام علی، فرزند مظلوم بی بی زہرا ہے. تو ان کو بھی مبارکباد دینا. اب بولنا مولا میری یہ وش ہے، یہ وش ہے، یہ وش ہے، یہ وش ہے، یہ وش ہے. اور یہ بھی دعا کرنا کہ مولا میری زندگی میں آنیسٹی آ جائے، میری زندگی میں ایمانداری آ جائے، اور میں صحیح معنی میں آنیسٹی کے ساتھ آپ کو فالو کروں. مولا میرے گناہ کبیرہ صغیرہ کا معاف کر دو. یہ کہہ کے سلوات پڑھنا. اور زیارت جامعہ کل کی صبح آئی 24 بس آخری حصے پہ آ جاؤ. 24 ذی الحجہ مدینہ منورہ. جب یہ دن آیا تو اللہ کے رسول نے پہلے سے جناب سلمان سے جو اسپاٹ چوز کیا گیا تھا کہ اس اسپاٹ پہ آپ آنا. عیسائی لوگ بھی آ رہے تھے، وہ بھی اپنے ڈیلیگیشن کو لے کے آ رہے تھے. ادھر سے اسلام کو ڈیلیگیشن اللہ کے رسول لے کے جا رہے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا سلمان سے کہ تم پہلے سے جاؤ، بیفور ٹائم جاؤ، جا کے ایک کیمپ لگاؤ وہاں پہ. بیوٹیفل کیمپ، خوبصورت کیمپ لگایا گیا. اور عیسائیوں کا ڈیلیگیشن جو ٹائم فکس تھا، اس ٹائم کے اوپر وہ عیسائی لوگ آئے. ان کے سارے پریسٹ جو ٹاپ پریسٹ، جس کو بولیں گے میں آج کی زبان میں کمپیئر کچھ نہیں کر، آج کی زبان میں جیسے پوپ ہے، سارے بڑے بڑے پوپس آئے، ان کے پریسٹ آئے، وہ لوگ اپنے ڈیلیگیشن کو لے کر آئے. اور ان سب کی نگاہ، وہ سارے پریسٹ کی نگاہ، فادرز کی نگاہ اللہ کے رسول کی طرف تھی، اس جگہ کی طرف تھی کہ جہاں سے یہ قافلہ جانے والا تھا، پیغمبر اسلام کی طرف کی. کس کو لے کے آتے؟ اس وقت ان کا جو ٹاپ پریسٹ تھا اس نے کہا کہ اگر پروفٹ آف اسلام اپنی فیملی ممبرز کو لائیں گے تو سمجھنا یہ آنیسٹ ہے، ان کا ریلیجن آنیسٹ ہے، آنیسٹی ہے ان کے پاس. اگر غیروں کو لے کے آئیں گے تو ہم ان سے مبالغہ کر لیں گے، ہم جیت جائیں گے. وہ سب انتظار میں، سب کی نگاہیں سرکار کے گھر کی طرف تھی. صبح کا وقت تھا. اللہ کا رسول اپنی شان و شوکت کے ساتھ خاتم النبیین رحمت للعالمین، اول عقل، اول نور، اول عدد، وہ سرکار کہ صدقے میں جس کو اللہ نے زمینوں آسمانوں کو خلق کیا، عالمین کو خلق کیا، وہ اللہ کا رسول اپنے گھر سے پلیز لک ایٹ می، لک ایٹ می، لک ایٹ می، لک ایٹ می، بس آخری اسٹیج. سرکار چلے کیسا؟ گود میں، اپنی گود میں مولا حسین کو اٹھایا. میرا مولا حسینہ گود میں تھے نانا کے. امام حسن علیہ السلام آپ کی یہ فنگر پکڑے ہوئے تھے. 2 بچوں کو لے کے، معصوم دونوں شہزادے، سردار جوانان جنت کو لے کے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما،
اور ان کے بابا ان سے بہتر. گود میں آپ میری طرف دیکھیں, گود میں میرا مولا حسین ہے, اس انگلی کو فنگر کو پکڑے ہوئے مولا حسن دونوں بچوں کو لے کے باہر آئے. اس کے پیچھے دنیا نے دیکھا کہ کائنات کی شہزادی سیدۃ النساء العالمین, عالمین کی مظلوم ترین بی بی, اس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. کائنات کی میری مظلوم شہزادی مادر حسنین ام الائمہ 11 اماموں کی باپ ماں, زوجہ امیر المومنین بنت رسول, مکمل سر سے لے کے پیر تک حجاب میں. اس کے بعد دیکھا سامنے سرکار, گود میں مولا حسین انگلی پکڑے ہوئے مولا حسن, اور اس کے بالکل پیچھے میری شہزادی کونین میری مظلوم بی بی, اور ان کے پیچھے وہ علی کہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے, اللہ کا رسول کہتا ہے کہ من کن تو مولا ہو فاحذ علی, جو سر ابراہیم ہے, جو انبیاؤں کے علوم کا وارث ہے, جو زبور کا دریا ہے, جو انجیل کا ایلیا ہے, جو امام محشر ہے, جو ساقی کوثر ہے, جو خصیم نار و جنہ ہے, جو دین کا سردار ہے, جو متقین کا امام ہے, جو نیک اماموں کا باپ ہے, جو شوہر بطول ہے, جو اسلام کا عمود ہے, جو اسلام کا ستون ہے, جو جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے, جو جبرائیل کا دوست ہے, جو میکائیل کا ہم نشین ہے, جو جنگوں کو تیز کرنے والا ہے, تنگیوں میں اور سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہے, مردے جسے پکارتے ہیں, جو اصلی نور کی چمک ہے. پیچھے میرا مولا, یہ چھوٹا سا قافلہ, چھوٹا سا ڈیلیگیشن چلا. اب آپ میری طرف دیکھو, جہاں اللہ کا رسول اپنے قدم رکھ رہے تھے, پیر رکھ رہے تھے, زمین کے اوپر ان کے پیروں کا نشان امپریشن پڑا, اسی امپریشن کے اوپر میری مظلوم بی بی اپنا پیر رکھ رہی تھی, اور بی بی کے جو پیر کا نشان پڑ رہا تھا اس کے اوپر امام علی تھے. تو انہیں معلوم یہ ہو رہا تھا کہ ایون دنیا شہزادی کونین کے پیروں کا امپریشن نہیں دیکھ سکتی. جہاں اللہ کا اب ایسی پاک اور پاکیزہ کہ جہاں قدم رسول پڑے وہاں بی بی کا قدم پڑے, اس کے بعد جہاں بی بی کا قدم تھا وہاں پہ میرے مولا کا امپریشن, صرف مولا کا قدم پوری زمین پہ کیوں نہ ہو, تراب کے اوپر ابو تراب ہی کا قدم کا نشان رہے گا. میرا مولا ابو تراب ہے, کیوں نہ ہو, تراب ہے نا زمین, اس تراب کے اوپر ابو تراب ہی کا میرے مولا ہی کے قدموں کے نشان ہوں. پوری دنیا میں میرے مولا کے قدموں کے نشان, اللہ وہ نشان ہم کو مل جائے, میرے مولا کے نشان. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہوا, چلے. جیسے ہی یہ کرسچن عیسائی پادریوں نے یہ قافلہ دیکھا, چھوٹا سا ڈیلیگیشن, نفسوں کی جگہ پہ اللہ کے رسول نے میرے مولا کو لیا, نسانا و نساکم عورتوں کی جگہ پہ شہزادی کونین کو لیا, اور بچوں کی جگہ پہ مولا حسن و مولا حسین. صرف یہ 5 ہے, کسی اور خاتون کو نہیں لیا, جبکہ کشن تھا آیت میں. آیت یہ نہیں بولی تھی کہ تم ایک عورت کو لے کر آؤ, آیت یہ بولی نسانا و نساکم, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں. تو دوستو, اللہ کے رسول کے پاس ایک چانس تھا, جو بڑی بڑی خاتون بعد میں بن گئی. میں بہت بند الفاظ میں بول رہا, نام کسی کا نہیں لے, بعد میں ہسٹری نے جن کو بہت بڑا بنا دیا وہ موجود تھی, ان کو لے کے نہیں گئے. اس لیے کہ یہاں کی ریزن کیا ہمارے علماء کہتے ہیں, ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ریزن یہ بھی تھا کہ جھوٹوں پہ لعنت کرنی تھی. جو زندگی تمام جھوٹ بولے وہ جا کے کیا یہ لعنت کرتے, ان کو لے کے جانا تھا جو صدیقہ طاہرہ ہے, صدیقہ جس کے سے تصور ہی نہیں کر سکتے جھوٹ, رجس جس سے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے رجس سے دور کر دیا, ہم نے پاک اور پاکیزہ رکھا. جو صدیقہ ہو, جو طاہرہ ہو, وہی جا سکتی. یا بی بی فاطمہ تھی صدیقہ یا طاہرہ, یا ان کی ماں تھی, ہم لاکھوں سلام ہماری ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو کہ ان کا بھی یہ لقب تھا صدیقہ اور طاہرہ, اور دینے والے کوئی غیر نہیں تھے, آپ مسلمان نہیں تھے بلکہ کافر و مشرک تھے. پہلے میری ماں بی بی خدیجہ کو دیا گیا, اس کے بعد میری شہزادی ایک مظلوم شہزادی کونین کو دیا گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ نے غور کیا,
اب وہاں سے جیسی نصارہ نجران نے دیکھا کہ یہ قافلہ آ رہا، ان کے جو چیف پریسٹ تھا اس نے فوراً کہہ دیا ہم ان سے مبالغہ نہیں کریں گے، اگر یہ لعنت کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ کا عذاب ایسا آئے گا کہ ہمیشہ کے لیے کرسچینٹی عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ ان کو ٹیکس دینا گوارا ہے، جزیہ دینا ہم کو گوارا، ہم دے دیں گے جزیہ، لیکن ہم ان سے مبالغہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا، میں کیا بولوں آپ سے، وہ چہرے دیکھ رہا، وہ فیسز دیکھ رہا کہ ان سے وہ جلال ہے، وہ نور ہے کہ اگر یہ خالی اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ بس دوستو آخری حصہ، آخری جملے میرے، آپ خود سوچو، ایک لمحے میں وہ راضی ہو گئے، ایکسپٹ ہو گئے ٹیکس دینے کے لیے، ایکسپٹ ہو گیا، انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام میں آنیسٹی ہے، اسلام میں سچائی ہے، جو پیغام جو میسج لے کے اللہ کا رسول آیا ہے وہ بالکل سچ پیغام ہے، ہم ان کو ٹیکس دے دیں گے لیکن ان سے مبالغہ نہیں کریں گے، اگر مبالغہ کریں گے تو ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، ایسا عذاب الہی ہمارے اوپر آئے گا۔ آپ نے دیکھا اس نے کیا کہا، اس نے کچھ نہیں کہا، بات بھی نہیں کی، اس نے اس مبالغے میں بات بھی نہیں کی، کوئی بحث ہی نہیں ہوئی، اس نے صرف چہروں کو دیکھ کے کہا کہ ان کے چہروں سے ایک ساتھ ایسا نور نکل رہا۔ عزیزوں وہ اکیلا رسول سے بات کر رہا تھا، پھر بول رہا اکیلا رسول سے بات کر رہا تھا تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس نے نور کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب یہ پنجتن کو ایک ساتھ دیکھا، ارے جبرائیل جو روز آنے جانے والا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آیا تھا جب ایک جگہ یہ 5 ہو گئے۔ حدیث قصہ میں کہتا ہے یا رب ومن تحت القصہ، کہ پروردگار یہ لوگ کون ہے جو تحت القصہ میں جمع ہے، جو زمین سے لے کے آسمانوں تک اتنا نور پھیلا ہوا ہے۔ تو اس وقت کہا تھا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا و بنوا، فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہے، ان کے بچے۔ تو جب جبرائیل نہیں پہچان سکا تو یہ عیسائی عالم کیا پہچانتے؟ ان لوگوں نے ایک نور کو دیکھا، ایک اللہ کے جلال کو دیکھا جو زمین سے لے کے آسمان تک تھے۔ اور ایک بس آخری باتیں، اور ایک بات آپ کو بتاؤ، جب تک اللہ کا رسول 3 دن 5 دن تک مدینہ منورہ میں قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا، بحث کر رہا تھا، بتا رہا تھا، ان کے سمجھ میں نہیں آیا۔ اور ان کے سمجھ میں کب آیا کہ اسلام سچا ہے؟ جب پنجتن ساتھ ہوئی، بی بی ساتھ ہوئے، مولا ساتھ ہوئے، مولا حسن مولا حسین ہوئے، تو ایک بات سمجھ میں آتی، اگر قرآن کو بھی سمجھنا ہے تو اکیلے مت سمجھو، حسبنا کتاب اللہ یہاں نہیں چلے گا۔ قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کے ذریعے، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، اطرتی اہل بیتی، ان کے ذریعے لے ہوئے تو اسلام بھی سمجھ میں آئے گا، قرآن بھی سمجھ میں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بس دوستو میرا وقت ہو گیا۔ اللہ جن لوگوں نے آج کے جشن کو سپانسر کیا ہے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اس جشن کی قبولیت کے لیے، موبائل کی خوشی ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں آنے کے 3 مرتبہ بآواز بلند سروات جہاں بھی بیٹھ کے آپ لوگ مجھے چینل پہ سن رہے، اہل بیت چینل کے اوپر 3 مرتبہ بآواز بلند سروات پڑھے، قبولیت جشن، دعاؤں کی رحمتیں نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اپنے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، جہاں جہاں آپ لوگ بیٹھ کے مجھے سن رہے، جہاں جہاں آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے، کہ پروردگار آج تیرے اسلام کی فتح ہوئی، آج تیرے اسلام کی کامیابی ہوئی، اسلام کی آنیسٹی آج دنیا کے سامنے آئی، تو پروردگار ہماری یہ مختصر سی محفل، یہ جشن تیری بارگاہ میں پنجتن کے صدقے میں، 12 امام 14 معصومین کے صدقے میں قبول ہو جائے۔ جن جن لوگوں نے آج کو سپانسر کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے پریشانیوں کو دور کر دے، سب کے پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے مظلومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ سب مل کے بولنا، سب مل کے آمین بولنا۔ اللہ عید مبارکہ کا واسطہ، اس کامیابی کا واسطہ، میرے کریم تو جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ دشمنان جنت البقیع کو نیست و نابود کر دے۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، میری شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار اصل وارث عید مبارکہ میرا امام ہے، اللہ فرزند مظلوم بی بی زہرا، فرزند امام علی اور بی بی زہرا کو سلامت رکھنا،
مولا کی سلامتی کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں پوری دنیا میں، اللہ ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے بچا لے۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کی۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھنا، جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ آج کے جو اسپانسر ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ اللہ عزاداری کے لیے ایام عذاب بالکل قریب ہے، اللہ ہم کو سعادت دے، موقع دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے۔ لاسٹ ایئر سے زیادہ اس سال ہم عزاداری حسین کریں، دین مولا حسین کی ذکر کریں، اور جب بھی ذکر مولا حسین کرے اس ذکر کو مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا لے۔ اللہ تو مجلسوں کی حفاظت فرما، پروردگار بانیان مجلس کی حفاظت فرما، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ چین دنیا میں ملے، راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسہ دل لیے حاضر ہے در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ اس دعاؤں کی قبولیت اور جشن کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پلیز آواز بلند سلوات پڑھو، آج کی رات کی رحمت اور کل کی رحمت لینے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اور جن جن لوگوں نے آج کے جشن کو اسپانسر کیا ان کے سارے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیے۔ جمیع مومنین، مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، سارے مراجع عالم، سارے بانیان مجلس کی، سارے مولا کے حسین کے چاہنے والوں کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کے لیے، اور اہل بیت اپنے اپنے مرحومین، اور اہل بیت چینل کی انٹائر ٹیم کے مرحومین، اور سید باقر زیدی صاحب کے والدہ کے لیے پڑھے، اور ان کی اہلیہ کے مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے، میری اہلیہ کے لیے، اور کل مومنین مومنات محبان آل محمد کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ بسم اللہ اهدنا الصراط المستقيم مغضوب عليهم بسم الله الرحمن